أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد. عزیزان ایمان، آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے قوت غضبیہ، یعنی غضب کی قوت. آج میں ایک حیوانی خصلت کا ذکر کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے خوب پہچان لے اور نہ صرف اس سے پرہیز کرے بلکہ اس کی ضد خصلت کو، جو انسانی خصلت ہے، اپنانے کی کوشش کریں. غصہ یا غضب ایک فطری چیز ہے. یہ کیفیت انسان یا حیوان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام انجام ہوتا ہے. کسی کی گالی سن کر یا کسی کا ظلم سہ کر اس کا خون جوش مارتا ہے، انتقام کا جذبہ سر ابھارتا ہے. بعض لوگوں کا چہرہ ایسے عالم میں سرخ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی سانسیں پھول جاتی ہے اور بعض لوگوں کا چہرہ وقتی طور پر غضب کے مارے بگڑ سا جاتا ہے. اگر آدمی کو غضب پر قابو نہ ہو، دوسرے الفاظ میں اپنے نفس کی اس حیوانی خصلت پر قابو نہ ہو، تو وہ بھی گالی بکنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے. غصہ بڑھ جائے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جانور بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ حق و باطل اور حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرتا. غصے میں انتقام کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا. جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے اور انتقام کا جذبہ بھی سرد نہیں ہوتا تو وہ خود پر ظلم کرنے لگتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، خود کو مارنے لگتا ہے. کبھی خون اتنا جوش مارتا ہے کہ اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. میں ایسے افراد سے بھی واقف ہوں جن پر غصے کے مارے سکتہ طاری ہوا ہے اور پھر وہ اسی عالم میں مر گئے ہیں یا فالج کا شکار ہو گئے ہیں. وہ نمازی بھی رہے ہیں، مگر صرف نماز آدمی کو اس وقت تک انسان نہیں بناتی جب تک آدمی نفس پر قابو پانے کی فکر نہ کرے. اپنی حیوانی خصلت کو برے کاموں سے تقویت دینے کے بجائے دبا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتے اور بھیڑیے غصے میں آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کھال ادھڑ دیتے ہیں، لیکن آدمی ایسے عالم میں دوسروں کی عزت و عفت کی پرواہ نہیں کرتا. آبرو ریزی اور عصمت دری جسمانی مظالم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ظلم ہے. خدا ہم سب کو پناہ میں رکھے. عزیزان ایمان، حیوانیت کی اس خصلت سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہی ہے کہ غصے کے عالم میں کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پانا چاہیے. یہ کام آسان ہے، البتہ کچھ مشق لازمی ہے. اگر آدمی غصے پر قابو پا نہ سکے تو عادت رفتہ رفتہ بگڑنے لگتی ہے. کبھی تو قابو پانا مشکل نظر آتا ہے اور کبھی خود پر قابو رکھنا محال ہو جاتا ہے. جوان لوگ بھی ابھی سے اس کی مشق کرے. ابھی حیوانیت آپ جوانوں میں جر پکڑے ہوئے نہیں ہے. ابھی آپ کی طرح آپ کی طاقت و ہمت بھی جوان ہے. اگر جوانی میں آپ نے خود پر قابو پا نہ سکا تو بڑھاپے میں کام سخت مشکل یا ناممکن ہو کر رہ جائے گا. عادت ڈالیے، اگر بالفرض کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ جواب دے سکنے کے باوجود خود پر قابو پا کر جواب نہ دیں، اپنی جگہ بدل دے اور وہاں سے ہٹ جائے. مالک اشتر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لشکر علی کے سپہ سالار تھے.
خود حضرت علی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جس طرح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی طرح مالک بھی میرے ساتھ رہے ہیں۔ اپنے قبیلے کندا کے سردار اور لشکر حق کے سپہ سالار مالک اشتر کا یہ حال تھا کہ بازار کوفہ میں خریداری کے لیے خود جاتے تھے اور ان کا لباس بوسیدہ اور کوتا ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ ایک بگڑے ہوئے جوان نے مذاق ہی مذاق میں مالک اشتر کی طرف مٹی اچھال کر مار دی۔ وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ مالک نے اسے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے اس جوان کو گھیر کر کہا، تم پہچانتے ہو کہ وہ کون گزرا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ لوگ کہنے لگے وہ مالک اشتر تھے۔ نوجوان بہت ڈر گیا۔ وقت کے سپہ سالار کے ساتھ اس نے گستاخی کی تھی۔ اس نے مالک کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنے کی ٹھان لی۔ پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ بھی مسجد میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ جب مالک نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نوجوان ان کے قدموں میں جا کر گر گیا اور کہنے لگا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے جسارت کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ مالک اشتر نے فرمایا، میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا، ابھی مسجد میں اس لیے آیا تھا کہ نماز پڑھوں اور دعا کروں کہ خدا بھی تجھے معاف کر دے۔ مالک اشتر علی کے شیعہ تھے۔ کیا ہم بھی ایسے ہی شیعہ ہیں؟ والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہے جو غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ کیا ہم واقعی امام المتقین کے شیعہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ پر مٹی کا ڈھیلا مارے تو آپ جواب میں اس پر سخت پتھر آزمانے لگے۔ مومنین کو تو مالک اشتر کی طرح ہونا چاہیے۔ عزیزان ایمان، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا انصاف نہیں ہے، بلکہ ناجائز کاموں میں ٹکر کا اور برابر کا بدلہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گالی کے جواب میں گالی دینا جائز ہے۔ اصل کام حرام نہیں ہونا چاہیے۔ درندگی کا جواب درندگی نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ گالی دینے والے کو تہذیب اختیار کرنے اور تمیز سے بات کرنے کی تلقین کی جائے، ورنہ دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو گالی دینے لگیں گے۔ مرحوم نراقی کتاب معراج السعادہ میں لکھتے ہیں کہ المتصابان فی النار، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں آدمی جہنمی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ البادی منہما اظلم، البتہ جس نے گالی دینے میں پہل کی تھی وہ زیادہ ظالم ہے۔ مفہوم بالکل واضح ہے کہ گالی کے جواب میں گالی دینے والا بھی ظالم ہے، البتہ گالی کی ابتدا کرنے والا شخص اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ گالی ہو یا کوئی بھی ظلم ہو، وہ غضب اور غصے کی پیداوار ہے، اور غصہ اور غضب حیوانیت کی ایک صفت ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کا اصول اپنا لے، ناپسندیدہ حالات دیکھ کر بگڑ نہ جائے، اپنی حیوانی جبلت کو ابھرنے نہ دے، بلکہ انسانی خصلت یعنی حلم اور بردباری کو غصے پر حاوی رکھے۔ انسان انس سے نکلا ہے، انس یعنی محبت کی راہ اپنائے۔ حیوان کو تو حلم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ حلم کیا چیز ہے۔ اگر ہم میں بس غصہ ہی غصہ ہو تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ حیوان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ انسان کے لیے یہ فکر لازمی ہے، اور راہ انسانیت ہی انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ انسان ہر صفت کے معاملے میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے تو مثلا غصے کا راستہ اپنائے یا چاہے تو حلم اور بردباری کے راہ پر لگ جائے۔
چاہے تو انسانیت کی راہ اپنائے اور چاہے تو حیوانیت اور درندگی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ اس کے اختیار میں خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبان دی ہے تو ساتھ میں یہ اختیار بھی خدا نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو گالیاں دے کر فتنہ بپا کرے اور چاہے تو اسی زبان سے اصلاح و نصیحت کی باتیں کرے اور کہیں کے بھڑکتے ہوئے فتنے کی آگ بجھا دے۔ البتہ خود پر، اپنے نفس پر اور اعضاء و جوارح پر قابو رکھنا بہت آسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، کچھ اپنی توقعات کو کم کرنا پڑتا ہے اور ایسا کرتے رہنے کی عادت ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر جھگڑے کی ابتدا ہی سے آدمی حلم اور برداشت کا راستہ اپنائے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے کی ابتدا کرنے والا شخص دوسرے کا حلم دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے وہ دوسرے سے معافی بھی مانگ لے۔ عظیم محقق علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے حالات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جھگڑالو قسم کے شخص نے محقق طوسی کو خط لکھا اور اس میں انہیں کتا لکھ دیا۔ اس کے جواب میں محقق طوسی نے کچھ یوں تحریر فرمایا: میں نے بہت غور کیا کہ آپ نے مجھے کتا کیوں سمجھا۔ میرے 2 پیر ہیں جبکہ کتے کے 4 ہوتے ہیں۔ اس کے دانت تیز ہوتے ہیں کہ وہ ہڈی توڑ سکتا ہے اور چبا سکتا ہے، جبکہ میرے دانتوں نے تو کام کرنا تک چھوڑ دیا ہے۔ کتے کی کھال جیسی ہوتی ہے ویسی میری نہیں ہے، اس کی ٹیڑھی سی ایک دم ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جھگڑالو شخص نہ صرف سدھر گیا بلکہ محقق طوسی کا معتقد بھی بن گیا۔ اگر بالفرض وہ بھی لکھ دیتے کہ کتے تم خود ہو، تمہارا باپ کتا ہے، تمہاری ماں کتیا ہے، تو جھگڑا بڑھ جاتا اور نہ جانے کیا نتیجہ نکلتا۔ لہذا ہم انسان کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول رکھے اور بلا وجہ بات بات پر کسی سے جھگڑا نہ کرے اور بات بات پر تو میں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔